اگلے دن وہ دوبارہ چاچا خیردین کے پاس موجود تھا۔ عجیب کہانی سنا رہے ہو دوست، اس نے گہری سانس لے کر کہا، گویا تمہارا مقصد عورت ذات تھی ہی نہیں۔ یہ بات نہیں ہے چچا، میں چاہتا ہوں، پتہ نہیں کیا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی سوچ کو لفظوں کے قالب میں نہ ڈھال سکا۔ چاچا خیردین نے منہ بنایا، تو پھر میں کیا مشورہ دوں؟ مسئلہ بتاؤ گے تو حل ڈھونڈوں گا نا۔ دراصل میری خواہش ہے کہ وہ فقط میری ہو، دکاندار نہ ہو، شریک حیات ہو۔ اس طرح اگر جسمانی تقاضے پورے ہوتے بھی رہیں تو بھوک نہیں مٹتی۔ اور پھر دوستوں سے یہ بھی سنا ہے کہ ایسی عورتیں مختلف قسم کے موذی امراض کی پوٹ ہوتی ہیں، یہ نہ ہو کوئی لا علاج مرض چمٹ جائے۔ اور سب سے بڑھ کر آخر کب تک یہ فالتو خرچ برداشت کروں گا؟ برخودار، باتیں تو تم سمجھداری کی کر رہے ہو، اور میری نظر سے بھی یہ اوجھل نہیں تھیں، فقط تمہارا مسئلہ سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ بہرحال اب مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے۔ تمہیں دولت حاصل کرنا پڑے گی، اچھی خاصی دولت، تب رشتہ ملنے میں دیر نہیں لگے گی، بس تھوڑا سا صبر چاہیے۔ چاچا، دولت تو ہر کسی کا مسئلہ ہے، کیا غریب کی شادی نہیں ہوتی؟ کیا ساری دلہنیں دولت والوں کے حصے میں آتی ہیں؟ ہوتی ہیں، کیوں نہیں ہوتی، مگر اس میں رشتہ داری، پیار محبت، وٹا سٹا اور اسی طرح کی وجوہات کار فرما ہوتی ہیں، جبکہ تمہارا نہ تو قریبی رشتہ دار زندہ ہے، نہ بہن ہے کہ اس کے بدلے شادی کر لو، اور جہاں تک تعلق ہے پیار محبت کا تو تم خود اچھی طرح واقف ہو، وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ پر دولت آئے گی کہاں سے؟ مزدوری کر کے تو میں دولت مند بننے سے رہا۔ شاید ایک ٹی تمہارے لیے کافی ہو، بلکہ تم تو چھری چاقو سے بھی کام چلا لو گے، اچھے خاصے جاندار ہو۔ میں سمجھا نہیں۔ یہ کراچی ہے میاں، دن کو مزدوری کرو، رات کو اوور ٹائم لگاؤ۔ اس کی آنکھوں میں ہنوز حیرانی دیکھ کر چاچا خیردین نے مزید وضاحت کی، یار روزانہ ڈکیتی کی کتنی وارداتیں ہوتی ہیں، تم بھی قسمت آزمائی کر لو۔ یعنی آپ کا مطلب ہے میں لوٹ مار شروع کر دوں؟ اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ باقی غور کرو تو پاکستان میں جس کا داؤ چلتا ہے وہ لوٹ مار سے باز نہیں آتا۔ حکمران، وڈیرے، چھٹھے، پولیس، جسے دیکھو اس کام میں پیش ہیں، تو پھر تم کیوں نہیں کر سکتے؟ چاچا خیردین نے اسے حجت بازی کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ایک عزم لیے وہاں سے اٹھایا، کمانی دار چاقو جیب میں ڈالے، وہ کافی دیر سے سنسان گلی میں ٹہلتے ہوئے کسی اکیلے شخص کا منتظر تھا، اور پھر اسے اپنا مطلوبہ آدمی نظر آیا۔ وہ عجلت میں دکھائی دے رہا تھا۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں اسے دور سے دیکھتے ہی دانیال نے چاقو ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس کے قریب پہنچتے ہی اس نے کہا، رکو، ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ اس کی آواز میں لرزش واضح تھی کہ وہ یہ کام پہلی بار کر رہا تھا، مگر آدمی کا رد عمل دیکھ کر دانیال کو یکگونا اطمینان ہوا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگ گیا تھا۔ جناب، میں غریب آدمی ہوں۔ خاموش، اس نے کھڑک کر قطع کلامی کی، جو کچھ جیب میں ہے باہر نکالو۔ اس بار وہ اپنے لہجے میں اعتماد پیدا کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ اس نے ایک پرانا سا بٹوا نکال کر دانیال کی طرف بڑھا دیا۔ موبائل بھی ادھر دو، دانیال نے اگلا حکم دیا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں ایک سستا سا موبائل بھی اس کی جانب بڑھا دیا۔ اب بھاگو یہاں سے، دانیال نے دبنگ لہجے میں کہا، اور وہ چہرے پر حسرت اور لاچاری کے تاثرات لیے چل پڑا۔ دانیال نے بٹوا کھول کر دیکھا۔ اس میں 1600 کے بقدر رقم موجود تھی۔ اگر وہ موبائل 500-600 کا بھی بک جاتا تو 2000 کے قریب رقم اس نے پہلی واردات میں حاصل کر لی تھی، اور یہ کام اسی رفتار سے جاری رہتا تو جلد ہی وہ دولت مند بن سکتا تھا۔ اس سوچ نے اسے صرف ایک لمحے کے لیے خوش کیا، اور اس کے ساتھ ہی دانیال کی آنکھوں میں اس ادھیڑ عمر شخص کی حسرت گھوم گئی جسے تھوڑی دیر پہلے ہی وہ لوٹ چکا تھا۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں نظر آنے والے اس کے چہرے کے تاثرات یقیناً بھلانے کے قابل نہیں تھے۔ پھر جانے اس کے دل میں کون سے جذبے نے سر ابھارا کہ وہ اس کے تعاقب میں بھاگ پڑا، اور چند منٹ ہی بعد اسے جا لیا۔ بھاگتے قدموں کی آواز سن کر اس نے مڑ کر دیکھا۔ دانیال کو پہچانتے ہی اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہوئے۔ کہاں جا رہے تھے؟ اس کے قریب دوک کر دانیال نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ ڈاکٹر کے پاس۔ کیوں؟ گھر والی بیمار ہے۔ اچھا، یہ لو بٹوا اور موبائل۔ اس کی جانب بڑھا دیا۔ شکریہ جناب۔
اس نے جھجکتے ہوئے دونوں چیزیں تھام لیں۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات واضح تھے۔ دانیال کی اپنی جیب میں بھی اس وقت چند 100 روپے پڑے تھے، جو وہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ بھی رکھ لو۔ وہ گھبرا گیا تھا۔ کچھ نہیں یار، تمہیں ضرورت ہے، بیوی کا علاج کراؤ۔ یوں بھی بیویاں قسمت والوں کو ملتی ہیں، اسے کچھ ہو گیا تو شاید دوسری نہ ملے۔ دانیال نے پیسے زبردستی اس کے ہاتھ میں پکڑائے اور واپس مڑ گیا۔ یہ بہت مشکل کام تھا۔ اپنے جیسے غریبوں کا خون چوسنا اس کے بس سے باہر تھا۔ فریحہ اس کے دل و دماغ پر چھا گئی۔ یہ پہلی لڑکی تھی جس پر اس نے بے دریغ رقم لٹائی تھی، اپنا جیب خرچ اور مسکان سے ملنے والی رقوم بھی۔ فریحہ بھی اپنے وعدے پر قائم تھی۔ اچھے خاصے دولت مند اور متمل خاندانوں سے تعلق رکھنے والے لڑکوں کی پیش قدمی کو اس نے درخور اتنا نہیں سمجھا تھا۔ دونوں چھپ کر ملتے تھے، زیادہ تر ان کا رابطہ موبائل پر ہوتا۔ یوں بھی ہوتا کہ یونیورسٹی گارڈن کے ایک کونے میں فریحہ بیٹھی ہوتی اور دوسرے کونے میں حماد، اور دونوں موبائل فون پر مصروف گفتگو ہوتے۔ ان کی احتیاط پسندی کا یہ فائدہ ہوا کہ کسی کو بھی ان کے مابین تعلقات کا علم نہ ہو سکا۔ اتوار کو اکٹھے لنچ کرتے۔ اس کے علاوہ جب بھی مسکان یونیورسٹی سے ناغہ کرتی اس دن دونوں کو کھل کر کھیلنے کا موقع ملتا۔ فریحہ بے باک اور آزاد خیال ہونے کے باوجود اس حد تک جانے کو تیار نہیں تھی کہ بعد میں اس کے پاس فخر کرنے کو کچھ نہ بچتا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت تھی کہ حماد بھی اسے میلا کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اسے حقیقی معنوں میں چاہتا تھا۔ دلی جذبات پر کسی بھی طرح پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے احساسات سے اچھی طرح واقف تھے۔ ان کے ملاپ میں سہانے مستقبل کے خواب نے ظالم سماج کا کردار ادا کیا ہوا تھا۔ اس دن مسکان یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ حماد نے میسج بھیج کر اسے نہ آنے کی وجہ پوچھی، مگر اسے جواب نہ ملا۔ اسے حیرانی ہوئی کیونکہ ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا کہ مسکان نے اس کے میسج کا جواب دینا گوارا نہیں کیا تھا۔ 10-15 منٹ انتظار کے بعد اس نے ایک اور پیغام ارسال کیا کہ شاید پہلے وہ واش روم وغیرہ میں ہو، مگر جواب نادار تھا۔ غصے کے ساتھ اسے حیرانی بھی۔ مجبوراً اسے کال کرنی پڑی۔ جب کال بھی اٹینڈ نہ کی گئی تو اسے یقین ہو گیا کہ اس کی فریحہ سے محبت کا راز فاش ہو گیا ہے، اور اسی وجہ سے مسکان اسے نظر انداز کر رہی ہے۔ یہ بات اسے پریشان کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے فوراً فریحہ کو کال کر کے اس بارے میں آگاہی دی۔ تو کیا؟ اس کے لہجے میں بے پرواہی تھی۔ فری، میرا مستقبل داؤ پر لگا ہے۔ اس کے لہجے سے پریشانیاں یہاں تھی۔ کوئی داؤ پر نہیں لگا، تھوڑی دیر تک خود تمہیں فون کر کے گلا شکایت کرے گی۔ آخر اسے بھی تو تم سے محبت کا دعویٰ ہے۔ بس تھوڑی سی منت کرائے گی، تجدید وفا کے وعدے وحید، اور بس کہہ دینا یوں ہی میرے ساتھ بیٹھ کر پنچ کر لیا تھا، اور کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ اس سے محبت ہو گئی، الٹا اسے متون کرنا کہ وہ تم پر شک کرتی ہے، ناول کسی دوسرے کے کہنے پر تمہیں اتنا بڑا الزام دے رہی ہے۔ دیکھنا تمہاری منت سماجت شروع کر دے گی۔ فریحہ جان، تم نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا۔ بہت بڑا بوجھ اس کے سر سے ہٹ گیا تھا۔ میرے ہادی کی شخصیت ایسی نہیں کہ کوئی لڑکی اسے ٹھکرا سکے، وہ چاہت سے بولی، اور حماد نے اطمینان بھرے سانس لیتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ اگلا پیریڈ شروع ہونے کو تھا۔ لاسٹ سیمیسٹر چل رہا تھا اور اچھی پوزیشن کے حصول کی تمنا میں وہ کوئی پیریڈ مس نہیں کرتا تھا۔ پیریڈ کے دوران ہی مسکان کی کال آنے لگی۔ وہ فریحہ کی قیافہ شناسی کا قائل ہو گیا۔ کال ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے اس نے جلدی سے اسے SMS لکھ کر بھیج دیا، کلاس میں ہوں، 10 منٹ بعد بات ہوگی۔ ٹھیک 11 منٹ بعد مسکان کی کال دوبارہ آنے لگی۔ یس، اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے وہ تیار تھا۔ حماد، اسے مسکان کی بھرائی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ ارے کیا ہوا؟ وہ ایک دم گھبرا گیا۔ حماد، پاپا کہہ کر وہ پھر رونے لگی۔ شاید سیٹھ کو ہمارے تعلقات کی بھنک پڑ گئی اور اس نے بیٹی کو یونیورسٹی جانے سے روک دیا۔ ایک پریشان کن سوچ اس کے دماغ میں گونجی۔ اگر تم روتی رہو گی تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ حقیقت جاننے کے لیے بے تاب تھا۔ حماد، پاپا نہیں رہے۔ مسکان نے روتے، سسکیاں بھرتے اپنی بات مکمل کی۔ کیا؟ وہ حیرانی سے چیخ پڑا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے رستے کا ایک بہت بڑا کانٹا صاف ہو گیا ہے۔
دل میں اثر پڑنے والی بے ساختہ خوشی کو دباتے ہوئے اس نے پوچھا، مگر کیسے؟ وہ تو بھلے چنگے تھے۔ ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ مسکان کی سسکیاں اسے تواتر سے سنائی دیتی رہیں۔ بہت افسوس ہوا سن کر، مگر ڈیئر پتا ہے نا، ہر ذی روح نے ایک نہ ایک دن ضرور رخصت ہونا ہے۔ کسی نے آج، کسی نے کل۔ ہم جانے والوں کو روک تو نہیں سکتے نا؟ وہ اسے تسلی دینے لگا۔ مگر ایسے اچانک موت بھی تو برداشت نہیں ہوتی نا۔ حماد وہ بہت اچھے تھے، میرے پاپا دنیا کے سب سے صحیح کہا، ہر باپ فرما بردار اولاد کے لیے سب سے اچھا باپ ہوتا ہے، اور انکل تو باقی دنیا کے لیے بھی بہت اچھے تھے۔ حماد کو اس کی ہاں میں ہاں ملانی پڑی۔ چند منٹ مزید اسی قسم کی گفتگو کے بعد اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اگلے لمحے وہ فریحہ کو یہ خوشخبری سنا رہا تھا۔ سیٹھ داؤد کی وفات کے بعد مسکان خود مختار تھی اور اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ باپ کے ترکے کی بھی وارث تھی۔ اس کی ماں کئی سال پہلے ہی وفات پا چکی تھی۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے مسکان کو پانے کی؟ فریحہ نے اس کی خوشی کا الٹا مطلب لیا۔ فریح، اس نے سر پیٹ لیا، ہر وقت الٹی سوچ تمہاری کھوپڑی میں پلتی رہتی ہے۔ یہ مسکان کو پانے کی نہیں، منزل کے قریب ہونے کی خوشی ہے، اور منزل کے حصول میں ہی میری جان فری کا ملاپ مضمر ہے۔ مذاق کر رہی تھی یار۔ فریحہ کی شوق ہنسی نے اس کے کانوں میں رس کھولا۔ تمہاری خفکی مجھے مذاق میں بھی گوارا نہیں ہے۔ اچھا نا بابا، سوری، وہ ناز سے بولی۔ کوئی بات نہیں جان، تمہاری کوئی بات بری نہیں لگتی۔ ہاں بات تو نہیں، البتہ میں ضرور بری لگتی ہوں۔ فریحہ پھر شوق ہونے لگی۔ اچھا مذاق چھوڑو، آج میں اس کے گھر تعزیت کے لیے جاؤں گا۔ اوکے، میں بھی چلی جاؤں؟ اگر تمہاری سہیلیاں جانے لگیں تو چلی جانا۔ ان کو تو اب تک پتہ ہی نہیں ہے اس حادثے کا، تو جب پتہ چل جائے اور وہ جانے لگی تو تم بھی چلی جانا محترمہ۔ مگر انہیں پتہ کیسے چلے گا؟ مسکان ہماری کلاس فیلو تو نہیں نا؟ تو پھر جانا فرض ہے کیا؟ اس نے کہا اور وہ مسکرا دی۔ تا امیروں کو لوٹو، ان کے پاس کافی رقم ہوتی ہے۔ چچا خیر دین نے ہار نہیں مانی تھی۔ پر کیسے؟ میرے پاس کوئی گروہ تو ہے نہیں کہ انہیں لوٹ سکوں۔ دانیال حیرانی سے مستفز ہوا۔ بہت آسان ہے، کسی سیٹھ کے بچے کو اغوا کر لو، یوں بھی اسکول چھٹی کے وقت کافی رش ہوتا ہے، تو اسے پکڑا گیا تو جان سے جاؤں گا۔ اغوا کرنے کی سزا پھانسی نہیں ہوتی میاں، چند ماہ یا زیادہ سے زیادہ سال بھر قید، لیکن یہ امکان 100 میں 1% بھی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں مجرم گرفتار نہیں ہوا کرتے۔ پیپرز کے بعد وہ فارغ تھا۔ رزلٹ آنے سے پہلے اس نے مسکان کو شادی کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت وہ یونیورسٹی کینٹین کے ایک گوشے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب حماد نے یہ ذکر چھیڑا۔ میرا خیال ہے ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ اتنی جلدی؟ کیسے ممکن ہے؟ ابھی تک تو پاپا کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور پھر میری تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی۔ انکل کی موت کا جتنا افسوس تمہیں ہے مجھے اس سے کم نہیں۔ وہ صرف تمہارے باپ ہی نہیں، ایک اچھے انسان بھی تھے، لیکن ان کا ہم ساری زندگی سوگ نہیں منا سکتے، کیونکہ سوگ منانے سے جانے والے نہیں لوٹا کرتے، اور اگر ہمارے سوگ منانے سے ان کے لوٹنے کا ذرا سا بھی امکان ہوتا تو میں ساری زندگی شادی نہ کرتا۔ باقی جہاں تک تمہاری تعلیم کا تعلق ہے تو یہ دنیاوی تعلیم کس کام کی؟ تم کوئی سوشل ورکر تو نہیں ہو، نہ کوئی کاروباری عورت ہو، پھر MBA کی ڈگری کا کیا فائدہ؟ محترم، پاپا ایک وسیع کاروبار ترکے میں چھوڑ گئے ہیں، اور بھائیوں کے ساتھ میں بھی وارث ہوں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ سارا کاروبار ملازمین پر چھوڑ دوں گی؟ میں کس لیے ہوں؟ یا مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ اپنی جان سے بڑھ کر اعتبار ہے۔ پھر یہ کہ تھوڑا انتظار نہیں ہو سکتا؟ نہیں، بالکل نہیں، تم سے دوری مجھے زہر لگتی ہے۔ دور کب ہوں؟ وہ شوقی سے ہنسی۔ پاس ہی تو بیٹھی ہوں۔ مجھے تو فون پر بات کرنے اور یوں بیٹھ کر بات کرنے میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ فون پر بھی تمہارے لمس سے محروم رہتا ہوں اور یوں بھی چھو نہیں سکتا۔ ہاں، اس نے کہکا لگایا، تو تصویر پر گزارا کرو نا۔ مسکان کی بھی یقیناً ترنم سے بھرپور تھی، مگر وہ فریحہ کے سحر میں گرفتار تھا۔ اس خوبصورت ہنسی نے اسے بالکل متاثر نہیں کیا تھا۔ محبوبہ کو اگر چاہنے والے کے چہرے پر اپنی اداؤں کا اثر نظر نہ آئے تو وہ بے چین ہو جاتی ہے، عجیب قسم کی تشنیگی اور بے چینی محسوس کرتی ہے۔ مسکان بھی تو عورت ذاتی تھی، اسے بھی یہ بات شدت سے کھلتی، مگر وہ اس کی توجیح سے قاصر تھی کہ آخر کیوں کبھی کبھی اس کا دل حماد سے اداس ہو جاتا ہے، کیوں اسے حماد کی چاہت میں کمی نظر آنے لگتی ہے۔
اس وقت بھی اپنے کہکے کے جواب میں حماد کا نارمل چہرہ اسے بالکل اچھا نہ لگا۔ شوخی بھری ہنسی کا اثر اس کے چہرے سے غائب ہو گیا۔ جی ضرور، سنیے۔ اس کی کیفیات سے بے خبر حماد اپنی رو میں بولا، بتاؤ نا، کتنا انتظار کرنا پڑے گا؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں اس بارے؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ ارے واہ، تم نہیں تو کیا تمہاری سہیلیاں بتائیں گی؟ کیا 2-3 سال صبر نہیں ہو سکتا؟ 2-3 ماہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اوکے جناب، میں آپ کی خواہش نہیں ٹھکرا سکتی۔ اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیج دینا، بھائی فہیم سے مل کر سب طے کر لیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی پلکیں حیا سے جھک گئی تھیں۔ اس وقت اگر حماد کے پاس دیکھنے والی آنکھ ہوتی تو اسے محسوس ہوتا کہ وہ حیا آلود چہرہ فریحہ کے بے باک چہرے سے کتنا خوبصورت، دلکش اور پرکشش ہے۔ مگر حماد کسی اور کے عشق میں مبتلا تھا، اور محبوب اگر بدصورت بھی ہو تو کسی دوسرے کا حسن متاثر نہیں کرتا۔ فریحہ تو خود حسن کا شہکار تھی۔ مسکان غریب کی دل کہاں کھلتی۔ تم نے اسے بتایا ہے میرے بارے؟ آج بتا دوں گی۔ اور یوں بھی اس نے خود بھی ایک متوسط گھرانے میں شادی کی ہے۔ یقیناً میری پسند پر ناک منہ نہیں چڑھائے گا۔ تو پھر کب بھیجوں ابو جان کو؟ جب جی چاہے۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ سے ہنسی۔ یہ نہ ہو بھی بھیج دو۔ حماد بھی اس کے انداز پر ہنس پڑا تھا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ناول ورلڈ کو سبسکرائب کریں۔